اللهم رب زدني علما والحقني بالصالحين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال آمنتم له قبل ان آذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين صدق اللہ العظیم۔ سورہ شعراء کی 48 آیتیں ہو گئی۔ جب موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے سامنے یہ مقابلہ ہوا تو جادوگروں نے جتنے بھی اپنے کرشے میں دکھائے وہ یک دم ختم ہو گئے۔ اب حق کے سامنے باطل کی کیا قوت، اور وہ سجدے میں گرا دیے گئے جادوگر، اور ان کے زبان پر جاری ہوا قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون۔ اللہ اکبر۔ جب انہوں نے یہ کہا تو اب فرعون اور خطرے میں گیا، اور یہ تو جیسے جیسے انسان دلدل میں جاتا ہے نا، وہ جتنا ہلتا ہے وہ اندر جاتا ہے، نکلنے کو کوئی راستہ نہیں۔ اب فرعون آہستہ آہستہ اپنے انجام کو پہنچنے والا ہے۔ ڈھیل تو دی تھی، اب اللہ والوں سے انہوں نے عداوت کی، اور ظاہر کچھ کر رہا تھا، باطن کچھ کر رہا تھا۔ باطن میں ارادے کچھ تھے، ظاہر لوگوں کو بتا رہا تھا میں یوں ہوں یوں۔ جتنے دنیا پرست ہوتے ہیں یہ عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے ظاہری اچھے، یعنی عادی کے کھانے کے دام تو اور دکھانے کے اور، تو ان کا یہ طریقہ ہوتا ہے، فرعون کا یہ طریقہ تھا۔ اور اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کے اندر لالچ اور یہ چیز نہیں ہے، کیونکہ کامیابی تب ہے کہ ہر آپ اللہ کے لیے دین خالص اللہ تعالیٰ کی رضا، کوئی دنیاوی کوئی مفاد نہ ہو، پھر قواریت کی سوچ نہ ہو، کوئی چیز نہ ہو، بڑے پن کے ارادے نہ ہوں۔ اب فرعون نے کہا قال آمنتم، کیا تم ایمان لائے لہو اس پر قبل ان آذن لکم، بغیر اس کے میں تمہیں اجازت دیتا، میری اجازت کے بغیر بس۔ انہ لکبیرکم، یہ تمہارا بڑا ہے، الذی وہ ہے علمکم السحر، اسی نے تمہیں جادو سکھایا، لگتا ہے تم اس کے شاگرد ہو، پلان بنا کے آگے ہو۔ فلسوف تعلمون، ان قریب اب تم سمجھ جاؤ گے، لأقطعن، ضرور میں کاٹ دوں گا، ایدیکم تمہارے ہاتھوں، وارجلکم تمہارے پاؤں، من خلاف، ایک دوسرے کے خلاف، دایاں ہاتھ کاٹوں گا تو بایاں پاؤں، یہ تمہارے ساتھ کروں گا، اور وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، اور تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا، تمہیں قتل کر دوں گا۔ یہ دھمکیاں آ گئی۔ تو جب جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تو فرعون نے ان سے کہا کیا تم میری اجازت کے بغیر ہی اس پر ایمان لے آئے؟ بے شک موسیٰ علیہ السلام تمہارا بڑا استاذ ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا، اس لیے وہ تم پر غالب آ گئے، اور تم نے آپس میں مل کر میرے خلاف سازش کی اور میرے ملک میں فساد پھیلانے کی کوشش کی۔ اب تم جان جاؤ گے کہ تمہارے اس عمل کی وجہ سے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ مجھے قسم ان قریب میں ضرور تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسرے طرف کے پاؤں کاٹ دوں گا، اور تم سب کو پھانسی دے دوں گا۔ اس گفتگو سے فرعون کا ایک مقصد یہ تھا کہ لوگ شبہ میں پڑ جائیں اور وہ یہ نہ سمجھے کہ جادوگروں پر حق ظاہر ہو گیا، اس لیے وہ ایمان لے آئے، اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ عام مخلوق ڈر جائے اور لوگ جادوگروں کو دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام پر کہیں ایمان نہ لائے، اور ان سب کو انہوں نے اب یہ جب دھمکی دی قالوا لا ضیر، بولے کچھ نقصان نہیں ہے، ارے اللہ کی بندگی میں ہر طرف جیت ہی جیت ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ موت جو اللہ کے لیے آ جائے، یہ سانسیں اللہ کی رضا کے لیے اگر رک جائے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، مال اور جان جب اللہ کے لیے چلی جائے تو سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 2 آیت نمبر 154، سورہ نمبر 3 پارہ نمبر 4 آیت نمبر 169، ایک جگہ ہے انہیں مردہ نہ کرو، ایک جگہ انہیں مردہ کے باہر گمان بھی نہیں کرو، یہ زندہ انہیں رزق دی جاتی ہے۔ اِنَّ إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، بے شک ہم اپنے رب کے طرف پلٹنے والے، اِنَّا نَطْمَعُ، ہم طمع کرتے ہیں، ان اس بات
یغفر لنا کہ وہ معاف کر دے گا، ربنا ہمارا رب ہمارے گناہ، خطایا ان کنا اول المؤمنین، ہم سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ جو پہلے کسی کام کی ابتدا کر لے تو تمام جو اس کے پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں، من سن سنتن حسنتن فلہ اجر و اجر من عمل بہا۔ اور اب انہوں نے ایک راستہ، اب ان پر حق عیاں ہو گیا، ان کے دل پھر گئے، اب اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ اب انہوں نے فرعون نے جو ہے ان سب کو سولی پہ چڑھایا، انہیں پھانسیاں دی، انہیں مار دیا۔ تو اب کافی عرصہ موسیٰ علیہ السلام اپنا کام کرتے رہے، لیکن اللہ کا وعدہ تھا کہ یہ تمہارے قریب نہیں آئیں گے، اب اس کو نہیں کچھ نہ کر سکے۔ اب اس نظام کو دیکھو، ہم بار بار کہتے ہیں اے کراچی کے شہر میں رہنے والوں، اس کرۂ ارض پر، اس زمین پہ بسنے والوں، ارے تم صحیح ہو جاؤ، تمہارا دشمن تمہارا کچھ نہیں بگاڑے گا اگر تم مخلص ہو تو۔ سورہ نمبر 3 سورہ ال عمران پارہ نمبر 4 آیت نمبر 120 ہے یا 19 ہے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تمہارے اندر صبر تقوی ہے، تمہارا دشمن تمہارا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا۔ تم دیندار رہو، دین کے ساتھ مخلص رہو، اٹھنا بیٹھنا، بچے پڑوسی خاندان کے ساتھ، ارے تمہیں عزت ہی عزت ملے گی، کیونکہ عزت اور ذلت صرف اللہ کے اختیار میں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ سورہ نمبر 3 پارہ نمبر 3 آیت نمبر 26 کہہ دے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کریم فرماتا ہے ان العزت للہ جمیعا، عزت کمپلیٹ، کسی اور کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ کسی کو عزت دے اور کسی کو ذلت دے۔ اب موسیٰ علیہ السلام اپنے کام کرتے رہے، اپنے اللہ کی وحدانیت اوحینا، اب ایک وقت آیا ہم نے وہی کہ موسیٰ علیہ السلام کے طرف ان اس بات کی اسری لے جا بے عبادی میرے بندے۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت اس وقت بڑی مخلص تھی، کیونکہ غربت کی حالت میں تھی، غلامی کی حالت میں، صبر اور سختیوں میں تھی، وہ صبر کر رہے تھے، تو اس لیے اب اللہ نے اس وقت انہیں اپنے بندے کہا۔ اور جب یہ دنیا میں پھیل گئے تو پھر کیا ہوا، یہ سرکش ہو گئے، دنیا پرست فرقوں میں بڑھ گئے، پھر اللہ نے فرمایا وَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ، پھر یہ رزلٹ آیا اِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، بے شک تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ اب ان بندوں کو اب اجازت سے نکل کے چلے جاؤ۔ تو کافی عرصے جب تبلیغ کی، اس کے بعد اب یہ حکم آیا کہ اب یہاں سے نکل جاؤ، یہ تمہارا پیچھے کریں گے لیکن فکر نہیں کرو۔ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، فرعون نے وہاں کون سی آیت تھی، 36 تھی، کون سی تھی، 42 تھی، یہاں پہ یہ آیت تھی 36 تھی، اچھا ہاں۔ وَبَعَثَ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، قوم نے کہا ان کو مہلت دو اور جمع کرنے والے بھیجو۔ اور یہاں انہوں نے کیا کیا کہ فرعون نے جمع کرنے والوں کو شہروں بھیجو کہ جمع ہو جاؤ، اِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ، اب تیاری حملہ ہے کہ بے شک یہ چھوٹی سی جماعت ہے، قلیلون، اِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قلیلون، یہ ایک چھوٹی سی جماعت ہے، وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، اور یہ ہمیں کیا کر رہے، ہمارے دل جلا رہے ہیں، ہمیں غصہ دلا رہے، اور ہم جو ہے ایک جماعت ہیں مسلح محتاط، ہم ان سے گھبراتے نہیں ہیں۔ تو ان آیتوں کا خلاصہ کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر راتوں رات مصر سے نکل گیا، اور جب فرعون نے ان کے مصر سے نکلنے کی خبر سنی تو اس نے لشکر جمع کرنے کے لیے شہروں میں قاصد بھیجے۔ جب لشکر جمع ہو گئے تو ان کی کثرت کے مقابلے میں لاکھوں کے تعداد، کتابوں میں تو لکھے 6 لاکھ ادھر 6 ادھر 6 آگے، اور بنی اسرائیل بھی تقریباً 6,70,000 کے لگ بھگ تھے، مختلف روایات ہیں۔ تو بنی اسرائیل کی تعداد تھوڑی معلوم ہونے لگی، چنانچہ فرعون نے بنی اسرائیل کے بارے میں کہا یہ لوگ تھوڑی جماعت ہیں، اور بے شک یہ ہمارے مخالفت کر کے اور ہماری اجازت کے بغیر ہماری سرزمین سے نکل کر ہم سب کا دل جلاتے ہیں اور ہمیں غصہ دلاتے ہیں، اور بے شک ہم سب ہتھیاروں سے لیس اور ہوشیار ہیں، حازم۔
فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ۔ اب مصر میں ان پر عذاب نہیں ہے، اس کے بھی چند وجوہات ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں اور یوسف علیہ السلام کے قبر انوری سے میں تھے کہ جہاں پہ اللہ والوں کی اتنی برکت ہے، اگر وہاں ان کے مزارات بھی ہوں تب بھی عذاب نہیں ہوتا۔ ابھی ان کو نکال، بعض جگہ ایسے تھے کہ انبیاء جب جیسے لوط علیہ السلام کی قوم دوسرے، تو ان کو بولو تم یہاں سے پہلے نکل جاؤ تاکہ پھر ان کو نیست و نابود کر دیں، اور یہاں تو کچھ مزارات تھے، بولا چلو ان کو باہر نکال کے پھر ان کا حشر نشر کرتے ہیں۔ یہ تمہیں نکالنے کے چکر میں ہم نے نکالا انہیں من جنات، ان کے باغات، وعیون، اور ان کے چشموں سے، وکنوز ومقام کریم، اور خزان و عمدہ مکانوں سے۔ اسی طرح اللہ کریم فرماتے ہیں ہم کرتے ہیں اور اسنا، اور ہم نے وراثت میں دے دیا مصر اور یہ سب خزانے وغیرہ بنی اسرائیل کو۔ اس کے بعد والیاتوں کا خلاصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے قوم کو باغوں اور چشموں کی سرزمین سے اور سونے چاندی کے خزانوں اور عمدہ مکانوں سے باہر نکالا تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل تک پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں کو ایسے ہی ان کے وطن سے نکالا جیسے کہ بیان ہوا۔ پھر فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر دیے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اسی سرزمین پر آباد کیا اور ان خزانوں کا مالک بنا دیا۔ اب دیکھیں کوئی ہتھیار نہیں تھے، کوئی جدید ٹیکنالوجی نہیں، کوئی کثرت نہیں، لیکن صرف اللہ کی بندگی تھی۔ فَأَتْبَعُوا مُشْرِقِينَ، سورج نکلتے ہی انہوں نے ان کا پیچھا کیا۔ فَلَمَّا تَرَأَى الْجَمْعَانِ، جب دو گروہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ، موسیٰ علیہ السلام کے قوم نے کہا کہ ہم تو پکڑے گئے ہیں، اب تو یہ اتنے طاقتور ہے سامنے بحر قلزم میں، اب کدھر جائیں گے؟ قَالَ كَلَّا، موسیٰ علیہ السلام کبھی ایسے نہیں ہو سکتا کیونکہ میرے رب کا وعد ہے، اس کو یقین تھا۔ انما یا ربی سعدین، کیونکہ میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا ان سے نجات کا، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ وَأَوْحَيْنَا، ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کو ان اس بات کی، اضرب ماریے بعصاک البحر، اپنے اس لاٹھی سے اس سمندر کو، اس دریا کو ماریے۔ جیسے اس نے مارا، وہاں پہ تی کے میدان کو مارا تو چشمے جاری ہو گئے، یہاں پانی کو مارا وہاں اس کا الٹ، وہاں مارا تو خشکی ہو گئی، یہاں مارا تو پانی ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک ہی عصا ہے، تی کے میدان کے خشک پتھر پہ مارے تو پانی نکل رہا ہے، یہاں سمندر پہ مارے تو خشکی آ گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فانفلقا، پھٹ گیا وہ سمندر، فکانا کل فرقین، ہو گیا ہر ٹکڑا کالطود العظیم، جیسے بڑا پہاڑ، یہ پہاڑوں کے طرح یہ 12 راستے بن گئے، اور بنی اسرائیل کے جو 12 قبیلے تھے، یوسف یعقوب علیہ السلام کے بارے بیٹھے، اور خشکی بالکل یوں لگ رہا ہے کہ یہاں کبھی پانی تھا بھی نہیں، چل دیے۔ وہ ازلفنا، ہم نے قریب کر دیا دوسروں کو، دوسرے کون تھے؟ فرعونی، کہ تم بھی آ جاؤ، اب تمہارے لیے شکار کی جگہ آ گئی، کب تک بچ کے رہو گے؟ اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام کے طرف وہیں بھیجی کہ اپنا عصا دریا پر مارو، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے دریا پر عصا مارا تو اچانک وہ دریا 12 راستوں میں تقسیم ہو کر پھٹ گیا، ہر راستہ بڑے پہاڑ جیسے ہو گیا، اور ان کے درمیان خشک راستے بن گئے جن پر چل کر بنی اسرائیل دریا سے پار گئے۔ ہم نے دوسروں کو قریب کر دیا، یعنی ہم نے فرعون اور اس کے لشکر کو بنی اسرائیل کے قریب کر دیا، اس کو لے آئے یہاں تک کہ وہ بنی اسرائیل کے راستوں میں چل پڑے، ان کے لیے دریا میں اللہ کی قدرت سے۔ اب آگے راستہ یہ تھوڑا سا بولے ابھی نہیں، تھوڑے سے کوئی باہر نہ بچ جائے، سب کے سب کو اپنی لپیٹ میں لینے۔ جیسے آگے گئے دریا یکدم بند ہو گیا، اور وہ دیکھ رہے ہیں یہ لاکھوں کی تعداد سے تڑپ رہے ہیں۔ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن أَجْمَعِينَ، ہم نے نجات دی موسیٰ علیہ السلام کو، ان کے صدقے ان کے پیروکاروں کو، اللہ والوں کی بڑی برکتیں ہوتی۔ اب میں سوچتا رہتا ہوں نا کہ دنیا میں بس اگر نجات چاہیے تو اللہ والوں کے ساتھ ہو جاؤ بس۔ اگر اللہ والوں کو، میں تو ممبر پر بیٹھ کے قسم کھاتا ہوں، اگر علماء سے تمہارا تعلق نہیں تو تمہارے برباد ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اور پھر اگر وقت کے فرعون ہو، محلے میں گھوم کے علماء کے خلاف، ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں غلط مولوی تو ٹھیک ہے، لیکن اگر تمہارے ذات میں فرعونیت ہے
کہ تمہیں ویسے بھی مولوی اچھے نہیں ہیں، پھر تیرے غرق ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، تیرا کلمہ بھی گیا، تمہاری نمازیں بھی گئی ہیں، کیونکہ دین کے خادمینوں کا ساتھ دینا یہ فرض ہے بھائی، یہ ایسے نہیں ہے کہ یہ فرض عین ہے۔ ہاں میرے نبی نے فرمایا علماء بنو، طلباء بنو اور ان کے خادمین بنو، محبت سے باتیں سننے والے بن جاؤ، ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو ہلاک ہونا کیا؟ جہنم میں جانا، ہلاک ہونا ہے۔ دین یہ تو آباد رہے گا، قیامت تک رہے گا، لیکن اس میں اب دیکھتے رہے کہ کتنے لوگ جو ہیں بڑے نشے میں، بڑے غرور میں۔ تو اس کا خلاصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے سب ساتھ والوں کو دریا سے سلامت نکال کر بچا لیا، اور فرعون اس کی قوم کو اس طرح غرق کر دیا کہ جب بنی اسرائیل سارے کے سارے دریا سے باہر ہو گئے اور تمام فرعونی دریا کے اندر آ گئے، تو اللہ کریم کے حکم سے دریا مل گیا اور وہ پہلے کی طرح ہو گیا، اور فرعونی سب کے سب آنن فانن۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں ایک نشانی ہے دنیا والوں کے لیے عبرت کی۔ وما کان اکثر مؤمنین، اور ان فرعونی میں اکثر مومن نہیں تھے، 3 افراد اس میں ایمان لائے تھے۔ انہیں دریا میں جو کچھ واقعہ ہوا اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ضرور نشانی ہے، اور یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ یعنی فرعونیوں میں سے اکثر مسلمان نہ تھے، مصر والوں میں صرف 3 افراد ایمان لائے تھے۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کا واقعہ سورت نمبر میں پورا حوالہ دیتا ہوں، سورت نمبر 66، اس میں آیت ہیں 12، اس میں رکوع ہیں 3، اور اس میں آیت ہے 10۔ کیا ہے؟ پورا حوالہ مل گیا نا۔ 28 بارہ کی آخری صورت ہے، سورہ ملک سے پہلے ہے اور سورہ طلاق کے بعد ہے۔ اب پورا حوالہ ہو گیا نا، 1 2 3 4۔ اس سے پہلے جو ہے سیدنا نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام کی بیوی کا واقعہ ہے، آیت نمبر کس میں 9، اور اس میں 10 میں، یہ 11 نمبر آیت ہے نا، اور 12 میں پھر عیسیٰ علیہ السلام کی والد بی مریم کا۔ یہ 3 واقعات ہیں، 10 11 12۔ اور حزقیل انہیں آل فرعون کا مومن کہتے ہیں۔ سورہ مومن میں اس کا واقعہ ہم پڑھ چکے، سورہ بڑے تفصیلی واقعہ ہے۔ یہ اپنا ایمان چھپائے ہوئے رہتے تھے اور فرعون کے چچا زاد تھے۔ نمبر 3، مریم ایک بوڑھی خاتون تھی، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے جنت کا وعدہ لے کر دریائے نیل میں حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر انور کا محل وقوع بتایا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت شریف دریا سے نکال کر ملک شام سے چلے گئے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تیرا رب غالب ہے اور بڑا مہربان ہے، جو ادھر آتا ہے تو اللہ رحمت کے دریا کھول دیتا ہے۔ بولا آ جاؤ میرے بندے، ہم تو مائل با کرم ہیں۔ پیارے آقا دو جہان کے دست اقدس سے معجزات ظاہر ہونے کے باوجود جب آپ کی قوم جھٹلاتی تو بعض اوقات آپ کا قلب منیر غمزدہ ہو جاتا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے گزشتہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرما کر آپ کو تسلی دی، اور ارشاد فرمایا کہ اے حبیب علیہ السلام، بے شک آپ کا رب کریم ہی غالب اور اپنے دشمنوں سے انتقام لینے والا ذو انتقام ہے۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر کے ان سے انتقام لیا۔ اور اے پیارے، آپ کا رب ایمان والوں پر مہربان ہے، اور اس کی ایک مثال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کو غرق ہونے سے نجات دے کر ان پر مہربانی فرمائی، لہذا اپنی قوم کی اذیتوں پر اس طرح صبر فرمائیں جس طرح پچھلے انبیاء علیہ السلام نے صبر کیا ہے۔ اور اس سے امت بھی جب سنتی ہے تو ان کے بھی دل شاد ہو جاتے ہیں۔ اب اس کا لوگ سوچتے ہیں نا کہ یہ کیا ہوگا، یہ کیا ہوگا، ان کا ایک ہی طریقہ ہے، بس اپنے رب کو راضی کرو۔
نجات کا، کامیابی کا، امن کا ایک ہی راستہ ہے، اپنے رب کو راضی کرو، پیارے نبی سے ایسے محبت کرو کہ ماں باپ، دنیا و ما فیہا، الفت محمد دین حق کی شرط اول ہے۔ سب سے پہلے حضور کی محبت ایسے ہو کہ میں اپنے بچوں کو، اپنے طلباء کو، عوام کو کہتا ہوں کہ آپ پر کوئی اعتراض کرے نا، ان کو جواب نہیں دو، تھوڑا غصے کا اظہار کرو، بھائی آپ یہودی ہیں یا یہودی کا ایجنٹ ہیں، آپ لوگ گناہوں میں مبتلا ہے، اور تو کہتے ہیں یہ صبح کی نماز کتنے ہیں؟ 4 ہے؟ نہیں حدیث میں آیا ہے وہ 2 رکعت ہے، 2، یہ سنت کہاں سے آ گئی؟ اب یہ غریب سوچ میں پڑ گیا۔ اچھا سجی ہوا، اس نے بولا بھائی تو نے اس کو ڈانٹا کیوں نہیں ہے؟ تو میرے تک پیغام لاتا ہے، دنیاوی معاملے میں تو نہیں لاتا، کہ اس نے مجھے بولا کہ یہ میرا گھر ہے، یہ میرا فلاں ہے، اس میں تو رجوع نہیں کرتا، لیکن تو اپنے دین میں اتنا سست ہے کہ تو اس کو بولو تو ہوتا کون ہے میرے دین میں باتیں کرنے والا؟ مجھے اپنے استاد نے بتایا جو دین میں اعتراض پیدا کرتے یہ یہودیوں کے، بھلے وہ مولوی ہو، سر پہ پگڑا ہو، کچھ بھی ہو، لیکن آپ کو بولے یار یہ تو جمعے میں 10 رکعتیں پڑھتا ہے، یار تو رمضان میں 20 رکعت پڑھتا ہے، پتہ چلا بھائی یہودیوں کا ایجنٹ ہے بس۔ پھر اس سے دلیل، وہ سے دلیل میں بولو بھائی میں تمہیں، تو کیسے یار، تو وہ جو سورۃ آل عمران میں آیت نمبر 72 میں ہے کہ وہ انہیں بولے نا کہ تم ان کے اگر مسلمانوں کو گمراہ کرنا تو پہلے ان کے ساتھ ہو جاؤ، پھر ان کے اندر شبہات ڈالو، یعنی وہ 2-3 حدیثیں سیکھ لیے جو منسوخ ہے، جو جس پر عمل ہی نہیں تھا یا ادھر ادھر، تاکہ وہ بولے اچھا حدیثیں، ہاں اچھا حدیثیں۔ ارے بھائی بولو وہ جو ہمارے ممبر و محراب کے وارث ہیں یا 1400 سال گزر گئے، وہ تم سے زیادہ حدیثیں سمجھنے والے۔ میرے نبی نے فرمایا جو شبہات ڈالیں گے، انہیں پہلے بتایا تھا یہ تمہارے باپ دادا نے، ہمارے باپ دادا نے کبھی یہ نہیں سنا تھا کہ بھائی 8 رکعتیں بھی ہوتی ہیں یا تراویح شرک بھی ہوتی ہیں، اس طرح یہ اب یہ فرقے آ گئے، تو یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں واقعات آتے ہیں۔ آپ استقامت اپناؤ، نماز پڑھو، حرام سے بچو، بدکاریوں سے بچو، رسول اللہ کی سنت پر عمل کرو، یہ جتنے بھی ہیں یہ آ کر یہ خود ہی اپنی موت فرعونیوں کی طرح تمہیں تلواریں چلانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن کامل مسلمان بن جاؤ۔ یا اللہ ہم اس قرآن کو پڑھ کر اس پر عمل کر کے دوسری دنیا تک اس پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا فرما یا رب۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ایک تھا وہ